بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری فصل۔ جب کوئی بچہ اسلامی ملک میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلامی طریقے پہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ، گرد و نواح کا ماحول اور حکومت سب مسلمان ہیں۔ جبکہ اگر کوئی بچہ نصرانی ملک میں پیدا ہوتا ہے تو وہ یقیناً نصرانی ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا قبیلہ اور گروہ کا ماحول ایسا ہی تھا۔ لیکن کیا یہ سچ ہے کہ وہ ماحول کے تابع ہی ہوگا، یا کہ ہم اس بات میں کچھ سوچ و بچار کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر قیامت کے دن جب یہودی، نصرانی اور مسلمان حاضر ہوں گے اپنے اپنے عقائد میں خرافات کے جواب دہی کے لیے، تو یہودی کہے گا کہ میں یہودی میں پیدا ہوا تھا، تو یہ عقیدہ اپنے والدین اور گرد و نواح کے ماحول سے ایسے ہی سیکھا ہے۔ اور نصرانی کہے گا کہ میں نصرانیوں میں پیدا ہوا ہوں، تو یہ عقیدہ اپنے والدین اور گرد و نواح کے ماحول سے ایسے ہی سیکھا ہے۔ اور مسلمان کہے گا کہ میں مسلمانوں میں پیدا ہوا ہوں، تو یہ عقیدہ اپنے والدین، گرد و نواح کے ماحول سے ایسے ہی سیکھا ہے۔ تو کیا مسلمان سے کہا جائے گا کہ تم جنت داخل ہو جاؤ؟ ہرگز نہیں، کیونکہ پہلے تو جنت کے راستے کو تلاش کرنا ہوگا، اور دوسرا کہ ایمان اور قرآنی عقیدہ جو انسان خود سوچ و بچار سے حاصل کرتا ہے، قرآن کی وہ آیات جو کہ آفاق، فطرت اور کائنات اور نفس انسانیت کی تخلیق، اس لیے کہ قرآن میں اللہ کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کی بہت دعوت دی گئی ہے کہ انسان صرف آباء و اجداد، قبیلے، علماء اور گرد و نواح کے ماحول کی تقلید نہ کرے۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون۔ سورہ الزخرف آیت 22، 23، 24۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور انہی کے ہم پیرو ہیں، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی گاؤں میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے دولت مندوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے پیرو ہیں۔ رسول نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بھی بہتر طریقہ لاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، انہوں نے کہا جو کچھ تو لایا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ وہ جو حقیقت کو تلاش کرتا ہے تو یقیناً اس کو پا لیتا ہے، جس نے کوشش کی تو اس نے حاصل کر لیا، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہدایت اور خوش بختی کے لیے کافی ہے، اور وہ جو قرآن میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ ہدایت دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ العنکبوت آیت 69۔ اور جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنی راہ سمجھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اس کلمہ میں توجہ کریں کہ اس میں 3 بار تاکید موجود ہے، لام تنوین شدہ، یعنی یقینی ہدایت، بشرطے کہ پختہ نیت اور ہدایت کی تلاش اور تھوڑی سی محنت چاہتی ہے۔ ایمان کے ساتھ ہدایت ریاضی اور الجبرا سے زیادہ مشکل نہیں، بلکہ وہ صرف ایسا نتیجہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں میں غور کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ صرف تقلید عقیدے کا پیمانہ اور معیار نہیں، بلکہ ایمان اور عقیدے کا معیار تو وہی القرآن ہے، جو عقیدے کا معیار لوگوں کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ ایمان کے بنیادی نکات کی تعبیر یوں کی جا سکتی ہے کہ وہ جو صحیح عقیدے کو تلاش کرتا ہے تو وہ یہ کہہ کر نہیں بیٹھتا کہ عقیدہ خود آ جائے گا یا تقلید ہی عقیدہ ہے، اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ ایمان اور عقیدہ کوئی عام سا مسئلہ نہیں کہ اس کو انسان چھوڑ دے، بلکہ وہ ایک مسلمان کی زندگی کے لیے بنیادی چیز ہے تاکہ وہ جنت اور دوزخ کا معیار ہو سکے۔ اس لیے کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں صحیح عقیدے کو تلاش کرے، اور یہ کتاب اس طرح ترتیب دی گئی ہے تاکہ وہ تمہیں اس عقیدے کا پہلا خطوہ دکھائے، وہ جو کہ غور و فکر ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے احکام سے دوری اور انکار اس کی قدرت اور عظمت میں کوئی چیز کم نہیں کرتی، اور نہ اس کی کائنات کو تبدیل کرتی، اور نہ بارش اور برف کے نزول کو روکتی ہے، اور نہ ہی دن اور رات کی تبدیلیوں کو روکتی ہے، بلکہ اس کا نقصان تو ہم انسانوں کو ہی ہوگا۔ جیسا کہ ایک مریض اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا تو نقصان اس کا اپنا ہوگا، نہ کہ طبیب کا۔ ہوش کرو کہ ایمان اور عقیدے کا اختیار ہمیشہ انسان کی طرف سے اس کے لیے ہی ہے، اور قیامت کے دن ہر انسان اپنے ایمان اور عقیدے کا جواب دہ ہوگا۔ کسی اور سے ہمارے ایمان اور عقیدے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ایمان لوگوں سے نقل نہیں کیا جاتا، اور نہ علماء فلسفہ اور دین سے لیا جاتا ہے، بلکہ وہ تو ایک ایسے مضبوط مرجع سے حاصل کیا جاتا ہے جس کا نام قرآن ہے۔ اس لیے ہم اس کو ہی قیامت کے دن اپنا سہارا بنا سکیں گے۔ مثال کے طور پر جب ہم کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو ہم بہت لوگوں سے، ماہرین سے اور ان کے شو روموں والوں سے مشورہ اور اس کی قیمتیں پوچھتے ہیں، اور ریٹ کے گرنے اور چڑھنے کا پتہ کرتے ہیں، پھر ہم کوئی گاڑی خریدتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو 10% بھی ایک گاڑی کی نسبت نہیں بڑھا سکتے۔ کیا ہم تیار ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے عقیدے اور اس کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے کوئی وقت خاص کر سکیں جس طرح ہم ایک گاڑی کے لیے کرتے ہیں؟ عقیدہ تو ہمیشہ زندگی کی بنیاد ہے۔ اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے، اس طرح کہ وہ تمہیں صحیح طریقہ واضح کرے، نہ کہ اس طریقے سے حاصل کریں کہ جس طرح کچھ افکار اور مقاصد پہلے سے ذہن میں موجود ہیں۔ تو اس طرح وہ افکار تو قرآن کو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن قرآن اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ ایک مفکر انسان وہ ہے جس کا کوئی ہدف اور مقصد ہو، وہ اپنے افکار اور عقیدے کو قرآن کے پیمانے پر ڈالے۔ جب بھی اس کو کوئی ایسے افکار پیدا ہوں جو قرآن کے عقیدے کے خلاف ہوں تو وہ ان کو قوت کے ساتھ مٹا دے، اور جب اپنے افکار میں کوئی کمی پائے تو اس کا ازالہ قرآن سے کرے، تو آخر میں اس کا عقیدہ قرآن کے مطابق اور صحیح ہوگا۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو روشن کریں، یہاں تک کہ ہمارے عقیدے اور ایمان کے ہر جز کی دلیل قرآن سے ہو، تاکہ ہم اس کو اپنا سہارا بنا سکیں۔ وہ جس کو قرآن ہدایت دیتا ہے، جو قرآن کو کسی غرض سے پڑھتا ہے۔
قرآن کو تعویل بالرائے سے پڑھنا عیب ہے، لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تاریخی حوادث اور آراء کو قرآن کے مطابق بنائیں، اور خاص کر جو ایمان سے متعلق ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم تاریخی حوادث کو بھلا دیں اور نئے سرے سے قرآن میں غور کریں، جو کہ قرآن کا اصلی مصدر ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج بہت کم لوگ ہیں جو ایمان میں غور کرتے ہیں اور دین کو سمجھتے اور جانتے ہیں، اور اس لیے یہ لوگ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے دین میں بحث کی ہے اور ایمان میں تحقیق کی ہے اور اس کو سمجھا ہے، اس لیے کہ کوئی اور اس کو نہ سمجھ سکے اور دوسرے لوگ ہماری تقلید ہی کریں، اور دوسروں کو دین میں غور و فکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں، اور اگر ایسا ہوتا تو خاص لوگوں پر قرآن کو سمجھانا واجب نہ ہوتا اور قرآن فقط انہی پر نازل ہوتا، بلکہ قرآن ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے نازل ہوا ہے اور ہر کوئی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور اس میں ان سب کا حصہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ القمر آیت 32۔ اور البتہ ہم نے تو سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پھر کوئی ہے کہ سمجھے۔ توحید کو سیکھنا اور سکھانا آسان کام ہے، اس لیے توحید پرست اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ معجزہ ہے جو اس سے چیلنج کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے محفوظ ہے کسی قسم کی تبدیلی اور تحریف سے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ الحجر آیت 9۔ ہم نے یہ نصیحت اتار دی ہے اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں، اور یہ بھی فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ سورہ الکہف آیت 27۔ اور اپنے رب کی کتاب سے جو تیری طرف وحی کی گئی ہے پڑھا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور تو اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائے گا۔ رسول قیامت کے دن اپنی امت سے پوچھیں گے اور یہ شکوہ کریں گے کہ تم نے قرآن کو کیوں چھوڑ دیا تھا۔ رسول نے بہت تکلیفیں اور بڑے جسمانی مصائب 23 سال اٹھائے، یہاں تک کہ ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور ہم آج کئی گھنٹے مال و دولت اور تفریح میں گزار دیتے ہیں، لیکن چند منٹ قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھنے کے لیے نہیں دے سکتے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ سورہ الفرقان آیت 30۔ اور رسول کہے گا، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ بے شک ایمان وہ ہے جو کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اس کو وقت دے اور اس میں غور و فکر کرے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے ماحول میں بیان کریں۔ آج کل بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ عقل اور فکر میں دوسروں سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ وہ عقیدہ بعض خاص شخصیات سے لے لیتے ہیں۔ یہی مشکلات کی بنیاد ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی زمین و آسمان میں اور اللہ کی نشانیوں میں اور اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم دوسروں سے کہو کہ وہ تمہارے لیے غور و فکر کریں۔ جب رسول نے نئے مسلمانوں پر قرآن کو پڑھا اور ان کا ایمان اور عقیدہ درست فرمایا تو ان سے یہ نہیں فرمایا کہ ابو لہب اور ابو جہل کی طرف جاؤ اور مشورہ لو اور ان سے اپنے ایمان و عقیدے اور قرآن کی ہدایت کے بارے میں جا کر پوچھو۔ جب انہوں نے حقیقت کو جان لیا تو فوراً ایمان قبول کر لیا۔ کچھ لوگوں پر فقہ
اور ایمان کے درمیانی فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ فقہ کو ایمان کی جگہ پر رکھتے ہیں اور اس کی پیچیدگیوں اور غیر واضح چیزوں میں غور کرتے ہیں۔ انسان کا عقیدہ اور اس کی فکر کے نتیجے کی بنیاد ہے، اور وہ اس کے بارے میں دوسروں کے افکار کا محتاج نہیں۔ ماں باپ، علماء، اجتہاد، جب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ میراث کے موضوع میں تحقیق کرے اور فقہ میں اور اس کے متعلقات میں بحث کرے، لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ توحید کو مکمل طور پر سمجھے، اس پر واجب ہے کہ وہ قرآن سے فائدہ اٹھائے اور اس میں غور و فکر کرے۔ آج کل بہت سارے لوگ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اور بہت لوگ نیک کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان ایک سوئی کے نشان کے برابر بھی شرک میں ملوث ہوگا تو اس کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گے۔ اگر ہم یوں فرض کر لیں کہ ایک کلاس کے طلباء سال کے شروع میں ایمان کے سوالات کے بارے میں پوچھیں تو مدرسے کی طرف سے اعلان کیا جائے کہ سوال اسی مقرر کتاب سے مدرسے کے ادارے کی طرف سے بنائے جائیں گے، اور وہ اس ادارے میں ہی چیک کیے جائیں گے، بلکہ اس سبجیکٹ کا استاد طلباء سے یہ کہے کہ میں تمہیں اس کتاب کے نوٹس دوں گا اور اس میں بہت ساری چیزیں اس سبجیکٹ سے باہر کی ہوں گی، تو ذہین طلباء کتاب اور نوٹس دونوں سے پڑھیں گے، جبکہ کن ذہن طلباء فقط ٹیچر کی بات سنیں گے اور ادارے کا اناؤنسمنٹ بھول جائیں گے اور فقط نوٹس کو پڑھیں گے، اور امتحان کے روز سب کے سب سوالات اس کتاب سے بنائے گئے ہوں گے اور کوئی سوال بھی نوٹ سے نہ ہو، تو حقیقت میں کامیاب کون ہوگا؟ اور یوں قرآن مجید بھی اس مقرر کی گئی کتاب کی طرح ہے اور ایمان اس کے سوالات کی طرح۔ جب مطالبات کو بیان کرنے کے بعد بہت سارے لوگ ان کو قبول نہیں کرتے کیونکہ ان کے نفوس سوچنے کی قابلیت نہیں رکھتے، ان لوگوں کے لیے ہمارا یہ مشورہ ہے کہ اگر وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے تو خلوص کے ساتھ وہ غور و فکر جاری رکھیں، اور یہ نہ بھولیں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس واقعے کو مت بھولیں اور یہ مسائل اور آنے والی فصلوں میں غور کریں۔ ہمیشہ وہ لوگ جو غور کرنے اور مطالعہ کرنے سے ڈرتے ہیں تو وہ اپنا عقیدہ کھو دیتے ہیں اور اس کا دفاع کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ یہ سچا عقیدہ نہیں بلکہ یہ تو گمان اور وہم ہی ہوگا۔ منتخب آیت: ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون۔ سورہ الانفال آیت 22۔ بے شک سب جانوروں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے۔